دوستو، آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام دھرم کا سب سے پاک اور پوتر شہر مکہ ہے، جہاں ہر مسلمان اپنی لائف میں ایک بار ضرور جانا چاہتا ہے۔ پر یہ جگہ ہمیشہ سے ایسی نہیں ہوا کرتی تھی۔ کچھ سالوں پہلے یہ جگہ بالکل خالی اور سنسان ہوا کرتی تھی، جہاں شاید کوئی جانا چاہتا ہو۔ آج کی اس تصویر دیکھ کے یہ عنوان لگانا کافی ہوتا کہ کچھ ٹائم پہلے مکہ کیسا ہوا کرتا تھا۔ آج ہم جانیں گے کیسے بنا ہے مکہ، مکہ کے بننے کے پیچھے کی کیا کہانی ہے۔ اتہاس ہر دھرم میں اس تیرتھ استھان پر بہت مہتو رکھا ہے۔ اس استھل میں لوگوں کی آستھا جڑی ہوتی ہے، جیسے ہندو دھرم میں 4 دھام کی یاترا کا اپنا مہتو ہے۔ یہ یاترا کافی پوتر مانی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلم لوگ حج کرنے کے لیے مکہ اور مدینہ جاتے ہیں۔ اسلام میں سعودی عرب کے 2 شہر مکہ اور مدینہ کو کافی پوتر استھل بتایا گیا ہے۔ ہر مسلمان کی چاہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے جیون میں ایک بار ان دونوں جگہوں پر ضرور جائے اور مکہ میں جا کر کعبے کا طواف یعنی پریکرما اپنے گناہوں کی معافی ضرور مانگے۔ اسلامی کعبے کی کیا ویلیو ہے، یہ تو اس بات سے پتہ لگتا ہے کہ دنیا بھر میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ کعبہ کی دشا میں ہی نماز ادا کرتے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو۔ شاید کی عمارت ہے کعبہ کروائٹ پتھر سے بنا ہوا ہے۔ اس کی لمبائی 40 فٹ اور چوڑائی 33 فٹ ہے۔ اس میں کوئی بھی کھڑکی نہیں ہے، بس ایک دروازہ ہے جس میں پورے دشا میں لگ بھگ 5 فٹ کی اونچائی پر ایک کالا پتھر لگا ہوا ہے۔ سبھی مسلم یاتری چنتے ہیں، یہ پتھر ان کے لیے کافی اہم ہے۔ اس کے چاروں اور بنی عمارت کو مسجد الحرم کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس کے اتہاس کی۔ اس کے نرمان کو لے کر کافی مت بھید تھے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ کعبہ کا نرمان فرشتوں نے آ کر، ساتھ ہی لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج بھی لگ بھگ 7,000 فرشتے یہاں کعبہ کی طواف یعنی پریکرما کرنے آتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ عرب دیشوں کے مطابق مکہ میں کعبہ کو لے کر ایک اور کہانی بھی چرچت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب مسلم کے بھگوان یعنی اللہ نے پہلے 2 انسان آدم اور حوا یعنی صحیح مہینہ اور مرد کو بنایا تو ان سے ناراض ہو کر اللہ نے بھی دھرتی پر بھیج دیا۔ اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ کئی سالوں تک گھومنے کے بعد یہ دونوں جہاں ملے وہ جگہ مکہ تھی۔ یہ آدم نے ابا کے ملنے کی خوشی میں خدا کو سجدہ کر شکریہ ادا کیا تھا، جس کے بعد اسی جگہ پر بعد میں کعبہ کا نرمان کروایا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کہانی بھی لوگوں کے بیچ موجود ہے، جس کے بعد یہ نشٹ ہو گیا۔ پھر حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کر اچھی جگہ کا نرمان کیا۔ اسلام دھرم کے گرنتھ قرآن کے مطابق یہ پیغمبر اپنے نرمان کے سمے بنا چھت والی ایک ٹائم کی عمارت تھی۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان دونوں کہانی یا ذکر قرآن میں نہیں ملتا ہے، اور اسی کہانی کے لیے قرآن و حدیث کا صرف سر اس لیے نہیں دے سکتے کیونکہ یہ دونوں کہانی نبی سے پہلے کے وقت کی ہے۔ اتہاس کار کو دھارمک کے ساتھ ساتھ ایک ویاپارک چھیتر بنانے کا خوب شرے کچھ صحیح کو دیتے ہیں۔ یہ قرشین کرنے سے تعلق رکھتا ہے۔ قسرائی نے اپنے آپ کو راجہ گھوشت کرنے کے ساتھ کعبہ کی چابی اپنے ہاتھ میں رکھی اور چرچ ہو چکی کعبہ کو پھر سے بنوایا۔ دور دراز چھیتروں میں بس گئے، اپنے قریشی رشتہ داروں کو مکہ میں لا کر بسایا۔ تیرتھ یاتریوں سے مکہ میں پرویش سے پہلے کر وصولنے کا پراودھان تھا۔ اس کے علاوہ مسلم مانیتاؤں کے حساب سے محمد صاحب نے 620 میں مکہ سے یاتریوں کے لیے یاترا شروع کی۔ آج یہ جگہ مدینہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔
630 عیسوی میں جب محمد صاحب واپس آئے تو اس جگہ کو عبادت گاہ کے روپ میں استعمال کیے جانے لگا۔ کعبے میں لگے پتھر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر اس دنیا کا نہیں بلکہ اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اسلام دھرم میں ایک میتھن فرشتے کے روپ میں جانے جاتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس پتھر کو یہاں لگایا گیا تھا تو یہ سفید رنگ کا تھا، پر دنیا میں بڑھتے پاپ کے ساتھ اس کا رنگ کالا ہوتا چلا گیا۔ محمد صاحب نے اپنے موت سے پہلے 682 عیسوی میں آخری بار حج یاترا کی تھی۔ مکہ ہی غیر شہر میں جہاں امتحان کی شروعات ہوتی ہے، اللہ نے محمد صاحب کو پیغام دیا، جس کے بعد سے پوری دنیا میں اسلام کا پرچار شروع ہوا۔ دھیرے دھیرے مکہ کے آس پاس شہر بسنے لگے، وہاں کی آبادی بڑھنے لگی۔ سمے کے ساتھ کعبہ کی روپ بدلنے لگا، ساتھ ہی یاتریوں کی سنکھیا بڑھتی رہی اور اسی حساب سے یہاں کے آس پاس میں ڈیولپمنٹ ہوتا چلا گیا۔ 656 عیسوی تک آس پاس کی عمارت کا نرمان کیا۔ مکہ میں پوجا کرنے کے لیے خلیفہ عبدالملک یہ بھی راجا تھے۔ ابراہیم زبیر کے بیچ گرہ یدھ چھڑ گیا۔ اس کے دوران لگ بھگ 646 عیسوی میں لکڑی کے بنے کو آگے لگا دیا گیا، جس کے بعد یہ پوری طرح سے نشٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو حضرت ابراہیم کی ڈیزائن کے حساب سے پھر سے بنایا گیا۔ اس کے چاروں اور مسجد کا نرمان بھی کیا گیا۔ کعبہ کے آس پاس بنی مسجد کا کئی بار نرمان کیا گیا ہے، کیونکہ یہ 1 سال پہلے آئی باڑھ کے چلن پوری طرح برباد ہو گیا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد میں سے ایک تھی۔ 1950 میں بڑھتے تیرتھ یاتریوں کے چلتے اس کے بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ آج یہ مسجد 400 ایکڑ سے بھی زیادہ زمین میں پھیلی ہوئی ہے۔ اگر آج کعبے کے ڈیزائن کی بات کریں تو یہ پہلے سے ہی کافی زیادہ بدل چکا ہے۔ 1942 میں سونے کے دروازے لگا کر بدل دیا گیا، مشن سے منگایا جاتا تھا، پر اب اس کو سعودی عرب میں ہی تیار کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرم پہلے کی تلنا میں کافی اچھی بن چکا ہے۔ اس میں یاتریوں کی ہر سویدھا کا خیال رکھا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال لاکھوں تعداد میں پوری دنیا سے مسلمان حج یاترا کرنے آتے ہیں۔ اتنے لوگوں کا انتظام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس لیے پورے سال یہاں کی آبادی ایک بڑا حصہ حج کی انتظام میں لگا رہتا ہے۔ چلیے اب جان لیتے ہیں کہ حج کیسے ہوتا ہے۔ اس کی یاترا سب سے پہلے سفید کپڑا یعنی احرام باندھتے ہیں۔ یہ کپڑا کفن کے سامان ہوتا ہے، اس میں کسی بھی پرکار کی کوئی سلائی نہیں ہوتی اور ساتھ ہی یہ کسی پرکار کی کوئی گندگی بھی نہیں لگی ہوتی۔ پھر دعائیں پڑھی جاتی ہے۔ مکہ میں پہنچنے کے بعد یہ چاروں اور چفر لگاتے ہیں، یعنی کہ تب پاک کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی پریکرما کی جاتی ہے۔ پھر عرفات کے میدان میں شیطان کو کر مارا جاتا ہے۔ مکے اور مدینہ کی یاترا کو پورے کر انسان حج کے فرض کو پورا کر دیتا ہے۔ دنیا بھر کے مسلم جیون میں ایک بار حج کی یاترا کو ضرور کرنا چاہے گا۔ جو انسان کعبہ کو پورے من سے منت مانتے ہیں اس کی ضرور پوری ہوتی ہے۔ سعودی عرب اور کعبہ کو پوری دنیا میں الگ الگ محتو ہے، اس دنیا میں غیر مسلم پرویش نہیں دیا جاتا۔ آپ کو کعبہ کا اتہاس جان کر کیسے لگا کمنٹ کر باکس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو۔